أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اپنا ہاتھ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بغل میں رکھیے تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دوسرا عظیم معجزہ ہے. ہاتھ کی سفیدی اور چمک برس کی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی جیسا کہ توریت کا کہنا ہے، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا جو عصا کے اژدہا بننے کی سطح کا تھا. برس عیب ہوتا ہے نہ کہ معجزہ. خداوند عالم انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت جبری یا اضطراری نہیں ہوا کرتی. جو ان کو عصمت عطا فرماتا ہے تو خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ اے رسول، اگر آپ کا میلان ان مشرکوں کی طرف ہو جاتا تو آپ پر شدید عذاب ہوتا. آیت میں آپ کی عصمت کو رد نہیں کر رہی، بلکہ آپ کی عصمت کو بڑی شدت کے ساتھ ثابت کر رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 75 کی. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اس وقت ہم آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں دوہرے دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار بھی نہ پاتے. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ہونا محال عقلی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان، یقین اور معرفت کے اعلیٰ درجوں کی وجہ سے. البتہ یہ حقیقت ہے کہ عملاً انبیاء کرام علیہ السلام کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوا کرتے، کیونکہ آیت نے بتا دیا کہ اگر انبیاء علیہ السلام کوئی گناہ کرتے تو ان پر ضرور خدا کا عذاب ٹوٹتا، لیکن کسی نبی پر کبھی خدا کا عذاب نہ ٹوٹنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ کسی نبی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے. البتہ گمراہی کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کی طرف قرآن نے رہنمائی فرما دی ہے، جیسے سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوا: وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اور سورہ نساء جو قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 116 میں ارشاد ہوا: وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ بھٹک کر بہت دور جا پڑے گا. سورہ نساء آیت نمبر 126 میں ارشاد ہوا: وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز آخرت کا منکر ہوا تو وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے گا. اسی طرح سورہ جاسیہ جو قرآن مجید کا 45 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا: اَوَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور خدا نے سمجھ بوجھ کر اسے گہری گمراہی میں چھوڑ دیا ہے. مزید آیات بھی ہیں اس سلسلے میں، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 167، سورہ انعام کی آیت نمبر 140، سورہ اعراف کی 149، سورہ مومن کی 35 اور سورہ یونس کی 74 اور سورہ اعرافی کی 101. تو قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ گمراہی
انسان کے اختیار میں ہے، چاہے وہ اختیار کر لے، چاہے ہدایت اختیار کر لے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔